مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تو ہو گیا. اب سیکنڈ وزٹ. اب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے تھے, ان کی شادی بھی ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ وزٹ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. اب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے تھے, شادی بھی ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. دروازے پر دستک دی, دروازہ جو کھولا اپنی بہو نکلی. بہو اور سسر کی اب بات چیت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا, گھر کا کیا حال چال ہے, کیسے چل رہا ہے تم؟ بہو کہتی ہے چل رہا ہے بس. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کیا حال ہے, کیا چل رہا ہے آج کل, تو بس 10 آئٹم بولے تھے لیکن شوہر لائے 2 آئٹم. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اپنی بہو کی بات چیت میں ناشکری کی بو آنے لگی. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بولنا کہ چوکھٹ بدل دو. میرے بیٹے سے کہنا چوکھٹ بدل دو. اب چوکھٹ یعنی آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ کوئی مجھ سے یہ مت پوچھیے چوکھٹ کیا چیز ہے, لیکن پھر بھی اگر کسی کو نہیں معلوم چوکھٹ یعنی ڈور کا جو فریم ہوتا ہے یا تھریشولڈ یا ڈور وے, تو چوکھٹ بدل دو. تو اسماعیل علیہ السلام اپنی ابا کی بات سمجھ گئے کہ ان کے ابا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوی بدل دو کیونکہ یہ بیوی ناشکری ہے. جو بیٹا اپنے ابا کے حکم پہ گلا کاٹنے کے لیے لیٹ گیا, وہ بیٹا کیا بیوی نہیں بدلے گا؟ تو وہ سمجھ گیا اور انہوں نے فوری جو ہے اپنی بیوی بدل دی. اور اب دوسری وزٹ, تیسری وزٹ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام آئے. اب جو دیکھتے ہیں گھر میں ایک نیو اینٹری, بیوی دوسری ہے. اب یہ مداد بن عمر جرہم کے سردار, قبیلہ جرہم کون سا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی تھوڑی دیر پہلے گزرا, جو زمزم کو دیکھ کر آئے اور مکہ میں بسے. ان کے سردار مداد بن عمر کی بیٹی اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا. اور جب ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آئے, دروازہ کھولا تو پایا کہ ایک بہت اچھی بہو ہے. ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تو بہو نے کہا الحمدللہ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ میں نے نصیحت کی ہے کہ چوکھٹ سنبھالے رکھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ تھا اپنے بیٹے کے لیے کہ یہ بیوی اچھی ہے, اس چوکھٹ کو سنبھالے رکھیں. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ایک بہو کیسی ہونی چاہیے اور ایک بہو کیسی لانی چاہیے. آج کل کی بہو کیا دیکھ کر لے کر آتے ہیں, 5 فٹ 5 انچز سے کم ہائٹ نہیں ہونی چاہیے. رنگ فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی بول دیجئے برٹش ہے, فیئر ہے, ویری فیئر ہے. ویری فیئر سے تو نیچے بہو ہونی نہیں چاہیے. اور سسرال والوں کا بہو سے کیا رویہ ہوتا ہے یہاں بہو کو زندگی بھر, کیونکہ آج بہو کل ساس. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو ساس بن چکی ہوں گی, یا بہت ایسے ہوں گے جو ساسیں بننے والی ہیں. اور بہو جب آتی ہے گھر میں تو سسرال والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر بہو پرائی, لیکن بہو کو یہاں پر گھر کی چوکھٹ کہا گیا ہے. چوکھٹ سے گزر کر گھر کے اندر آنا پڑتا ہے. ڈور اسٹیپ, چوکھٹ آتی ہے, ڈور اسٹیپ یعنی ویری نیئر ٹو یو, ویری کلوز ٹو یو. چوکھٹ سے ہی لانگ کر ہر برائی اور ہر اچھائی گھر میں آتی ہے. چوکھٹ جو ہے اپنے گھر کے بالکل قریب آپ کے دروازے کو سپورٹ دیتی ہے. گھر کی خوبصورتی جو ہے چوکھٹ ہوتی ہے. کوئی گھر آتا ہے تو پہلی چیز چوکھٹ لان کرانا پڑتا ہے. تو دیکھیے آپ کی بہو گھر کی چوکھٹ ہے, بہو گھر کا لان نہیں ہے. چوکھٹ گھر کا حصہ ہوتا ہے. چوکھٹ گھر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن افسوس سسرال والے اس بہو کو زندگی بھر
گھر کا لان یا گھر کا گارڈن سمجھتے ہیں جو گھر کی خوبصورتی ہے لیکن گھر کا حصہ نہیں. گھر کی خوبصورتی کے لیے بہو کو بٹھاتے تو ہیں لیکن گھر کے جب اہم مشورے ہوتے تو اس کو آؤٹ کر دیتے. بہو صحیح ہے تو گھر صحیح ہے. اگر اچھی بہو بننا ہے تو شکر گزار بہو بننا ہے اور اچھی بہو لانا ہے تو دیندار اور شکر گزار بہو لانا ہے. اب چوتھی ٹرپ یہ فرسٹ ہو گئی کب ذبح کرنے کا واقعہ, سیکنڈ بیوی بدلنے والا واقعہ, تھرڈ بدلی ہوئی بیوی کا واقعہ, فورتھ ٹرپ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جب آتے ہیں. اب اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر تھے, ایک تیر تیز کر رہے تھے زمزم کے قریب جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر. یہ واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا. خانہ کعبہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کنسٹرکٹ نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے فرشتوں نے کنسٹرکٹ کیا, پھر آدم علیہ السلام نے. لیکن طوفان نوح علیہ السلام کا جو طوفان تھا اس میں پورا گر گیا تھا, صرف فاؤنڈیشنز تھے. تو اس فاؤنڈیشنز کے اوپر جو ہے اس فاؤنڈیشن کے اوپر اس کی دیواروں کو دوبارہ جو ہے ان لوگوں نے کنسٹرکٹ کیا. اور جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, سورہ بقرہ آیت نمبر 127 اور 128 میں اس کا ذکر آتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. جب دعا کر رہے تھے دونوں ابراہیم علیہ السلام, اے میرے رب بنا اس گھر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے, من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخر اور آخرت پر, قالا ومن کفر اور کہا اللہ تعالیٰ نے جس نے کفر کیا فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلا تھوڑا, ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر پھیر دوں گا اس کو آگ کے عذاب کی طرف. المسیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد, قواعد یعنی فاؤنڈیشنز کو, من البیت گھر کے یعنی خانہ کعبہ کے, وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام وہ دونوں دعا کرنے لگے. کیا دعا کرنے لگے؟ ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے. آپ دیکھیے کہ وہ باپ اور وہ بیٹے, وہ باپ جو آگ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اللہ کے حکم پہ, آگ میں جو ہے جب لوگوں نے جن کو جلایا تو بھی انہوں نے اوف نہیں کہا, اللہ کے لیے چپ رہے, توحید کے لیے اس اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ باپ جن کو اتنی بڑھاپے میں ایک اولاد ہوئی اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ ذبح اپنے بیٹے کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور وہ بیٹا جو اللہ کے حکم پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا وہ کہہ رہا ہے اے ہمارے رب قبول کر ہم سے, ہم آج ٹوٹے پھوٹے 4 سجدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس قبول ہو گئے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اور کوئی نیک انسان نہیں ہے. اتنی قربانیوں کے بعد جب اللہ کا گھر کی دیواریں بلند کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کرنا یہ کوئی عام یا معمولی کام نہیں ہے. ہم صرف ایک طواف کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے نیک کوئی نہیں, ہم جو ہمارے نصیب میں طواف تھا. تو وہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب قبول کر ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, انہوں نے فرما برداری کا ثبوت پہلے دے چکے تھے وہ دونوں, لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو مسلمین لک, فرما بردار سپرد کرنے والے تیرے لیے, اور نہ کہ صرف ہم دونوں کو لیکن ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے امتا مسلمتا لک, ایک ایسی امت جو فرما بردار ہو تیرے لیے. تو ہمیں جو ہے اپنے ایمان سے اتنا فخر, اتنا غرور, اتنا تکبر یا اطمینان نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت اپنے ایمان اور تقوی اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا چاہیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اتنا بڑا کام جب انجام دے رہے ہیں تب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر ہم سے, اے اللہ تعالیٰ قبول کر ہم سے. ربنا تقبل منا, اے اللہ قبول کر ہم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کوشش جو اس چیز کو, اس جذبے کو سمجھنے والی ہے, اللہ اس
کو بھی قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 127 and 128. تو مقام ابراہیم جو ہے وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کی, اور یہ جو ہے لفٹ کی طرح کام کرتا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کی اور دعا پڑھتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پہلے مقام ابراہیم یا پھر یہ جو پتھر ہے مقام ابراہیم کا وہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ تھا, لیکن ایک طوفان اور سیلاب میں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دور چلا گیا, تو اس کو جو ہے دور کر دیا گیا تاکہ طواف کرتے وقت لوگوں کو آسانی ہو, بٹ یہ پہلے بالکل خانہ کعبہ سے لگ کر تھا. اور ایک چیز یاد رکھیے, لوگ جاتے ہیں مقام ابراہیم کو چومتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, لیکن کفار مکہ جو بت پرستی کرتے تھے انہوں نے بھی کبھی بھی مقام ابراہیم کو کیا نہیں کیا, اس کی پوجا نہیں کی, اس کی عبادت نہیں کی. مقام ابراہیم کے پاس واجب الطواف پڑھنا ہے, لیکن اگر آپ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لے تو بھی انف ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کو تکلیف دے کر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ ہمارے درست نہیں. مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا ہے, لیکن اس کو چومنا وغیرہ یہ کہیں سے بھی کوئی بھی سنت ثابت نہیں ہے. مولاي صل وسلم